بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية، وفي رواية أنه أمرني أن أتعلم كتاب يهود، وقال إني ما آمن يهودا على كتاب. قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمت، فكان إذا كتب إلى يهود كتبت، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. رواه الترمذی. حضرت زید رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ میں سریانی زبان سیکھوں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں یہود سے خط و کتابت سیکھوں، لکھنا، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہود پر لکھنے میں اعتماد نہیں ہے، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ میں یہودیوں کی زبان سیکھوں۔ فرماتے ہیں کہ آدھا مہینہ بھی مجھ پر نہیں گزرا کہ میں نے وہ زبان سیکھ لی۔ بس یہ زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام یہودیوں کو کوئی خط لکھتے تھے، کوئی پیغام لکھتے تھے، تو میں پیغام لکھ کر دیتا تھا، اور جب وہ نبی علیہ السلام کی طرف کوئی پیغام لے کر آتے تھے لکھ کر، تو میں نبی علیہ السلام کے سامنے ان کے پیغام کو، ان کی بات کو پڑھ کر آپ علیہ السلام کے سامنے سناتا تھا۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت زید فرماتے ہیں چونکہ عربی کے علاوہ بھی اور زبانیں ان میں عبور حاصل کرنا چاہیے، فرماتے ہیں کہ سریانی زبان یہ یہودیوں کی زبان تھی، تو اور عبرانی زبان بھی یہودیوں کی زبان ہے، اور قرآن جو توریت ہے یہ اسی زبان پہ اتری ہے عبرانی میں، اور سریانی اور عبرانی قریب قریب زبانیں ہیں، اتنا زیادہ ان میں فرق نہیں، 19-20 کا فرق ہے۔ تو تورات اس زبان میں اتری ہے اور یہودی بھی اسی زبان والے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی چونکہ اب ہمیں دنیا والوں سے رابطہ کرنا ہے، اب ان کی زبان میں ان سے بات کرنی ہے، وہ کوئی پیغام دیں گے تو وہ پیغام بھی ہم نے جب ان کی زبان میں آئے گا وہ پیغام ہم نے پڑھنا ہے اور ان کو جواب دینا ان کی زبان میں۔ تو چونکہ یہودی شریر قسم کے لوگ ہیں، مجھے ان پر اعتماد نہیں، کیونکہ مدینے میں بھی یہودی رہتے تھے، تو اگر میں یہودیوں سے کہوں کہ بھائی تم جو تمہارے فلاں یہودی ہیں ان کو میرا پیغام لکھو، تو مجھے اعتماد نہیں، اندر سے گڑبڑ کر لیں، جو میں نے کہا نہ ہو اور وہ لکھ لیں، جھوٹ لکھ لیں، یا یہ کہ باہر سے جو یہودیوں کا خط آئے اور میں اپنے مدینے کے یہودیوں سے کہوں کہ بھائی یہ تمہاری زبان والوں کا خط آیا ہے، مجھے تو یہ خط پڑھنا نہیں آتا اس لیے کہ میں تو عربی ہوں، تم اپنی زبان والوں کا خط پڑھ کر سناؤ، تو بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ اس خط میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیں۔ یہودیوں کے بارے میں تو ویسے ہی مشہور ہے کہ انہوں نے توریت میں اپنی طرف سے رد و بدل کیا، اضافہ کیا، کمی بیشی کی، تو یہ شرارتی قسم کی مخلوق ہے، اس لیے مجھے ان پر اعتماد نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا تم ان کی زبان سیکھو، ان کی لینگویج سیکھو، ان کی زبان سیکھو۔ اسی کے ضمن میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کو چاہیے کہ اس معاشرے کے اندر ان کا اپنا ڈاکٹر ہو، ان کا اپنا انجینئر ہو، اور اسی طرح ان کا اپنا حجام ہو، اور دیگر جو دیگر قسم کے شعبے ہیں ان میں ان کے اپنے لوگ ہوں تاکہ وہ مضبوط ہوں اور پھر ملک و قوم کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں، نہ یہ کہ باہر سے ہم لے کر آئیں اور ان سے ہم خدمت لیں۔ تو یہ اب مسلمان معاشرے کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، اسی طرح دیگر شعبے کے جو افراد ہیں ان کی بھی ضرورت ہے، تو مسلمان بچے اس میں بھی جائیں، انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں، سب چیزیں کریں، لیکن بھائی اسلامی شناخت کو نہ چھوڑیں۔ ایک انگلش سیکھنا، ہمارے اکابر سیکھتے تھے، میں آپ کو عرض کروں، ہمارے اکابر میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ حضرات نے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے، وہ فرماتے ہیں میری زندگی جیل میں گزری ہے یا ریل میں گزری ہے۔ سفر میں ہوتا تھا، ریل میں اپنے خرچے پہ، اور جیل میں کہ انگریز مجھے قید کر لیا کرتا تھا، اور ان کی آواز میں اتنی سحر انگیزی تھی کہ خود مشاہدہ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ رات کو شاہ جی کا بیان عشاء کے بعد شروع ہوتا، فجر تک بیان ان کا جاری رہتا، مجمع اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اتنا ان کی آواز کے اندر جادو تھا۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا انگریزوں نے، اور ان کے جو چوکیدار تھے سنتری وہ ہندو وغیرہ تھے، تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لہجہ عطا فرمایا تھا۔ تو
شاہ جی آنکھیں بند کر کے پڑھتے تھے اپنے جب اکیلے ہوتے تھے تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن اپنا وقت قیمتی بنا رہے تھے قرآن پڑھتے ہوئے۔ آج تو میں فیس بک یوٹیوب چلاتا ہوں، اپنا وقت قیمتی بناتا ہوں رات کو۔ تو اب آج کل لڑکوں سے پوچھو اب کیا کرو گے عشاء کے بعد؟ آدھا گھنٹہ موبائل چلاؤں گا، یہ تھوڑا سا گلوکوز ہے، وہ انرجی اس سے مل جاتی ہے۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے تھے، جھوم رہے تھے، پاس میں باہر سنگتری کھڑا تھا، اور جب شاہ جی نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو وہ قرآن سن کر وہ رو رہا تھا۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا شاہ جی آپ مجھے قرآن سکھا دو گے؟ ہے غیر مسلم، آپ مجھے قرآن سکھا دو گے؟ شاہ جی نے فرمایا شرط یہ کہ تم مجھے انگریزی سکھا دو۔ تو ہمارے اکابر سیکھتے تھے، یہ اتنا زیادہ تھوڑا ہمارے ساتھ رہیں تو پتہ چلے نا کہ بھائی ہمارے اکابر کا مزاج بڑا اچھا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں انگلش سکھائی جاتی ہے، او لیول وغیرہ سسٹم شروع ہو چکے ہیں، آکسفورڈ سے باقاعدہ ان کے جو ہے نا وہ امتحانات کی ترتیبات بھی بنائی جاتی ہیں، وہاں کا کورس ان کو سکھایا جاتا ہے، لیکن تہذیب وہ نہ ہو، تعلیم ہو۔ دیکھیں تعلیم سے اگر تہذیب خراب ہوتی آگے جا کر یہ مذہب خراب کرے گا۔ تہذیب اگر خراب ہو گئی ہماری، یہ کیا یار، گھر میں پردہ والی بچی تھی، تھوڑا سا اسکول کی گئی تو پردہ بھی اٹھ گیا، ٹائٹس پہننا شروع کر دی اور کسے ہوئے کپڑے پہننا شروع کر دیے، ہاف آستین آنا شروع ہو گیا۔ ایسی تعلیم کیا تعلیم ہے؟ اس سے تو بھائی وہ گھر میں انسان بیٹھے ماں باپ کی خدمت کرے وہ بہتر ہے۔ تعلیم کا مطلب یہ تھوڑی کتے بلے نہلانا، کتے کو اپنے پاس رکھنا، اس کو چومنا، ماں کو دھکے دینا، یہ تعلیم نہیں، حیوانیت ہے۔ تعلیم تو یہ ہے کہ بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں کے ساتھ پیار ہو، چھوٹے بڑوں کا لحاظ ہو، اور یہ اس نیت سے میں دینی یہ عصری تعلیم حاصل کروں، یعنی انگلش اور دیگر چیزیں اس لیے حاصل کروں کہ انشاءاللہ اس زبان سے میں مذہب کو فائدہ پہنچاؤں گا، دین کو فائدہ پہنچاؤں گا، تبلیغ میں وقت لگاؤں گا، اور پھر بیرون ملک جاؤں گا، دین اسلام کا دفاع کروں گا، دین کی دعوت دوں گا۔ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب کی آپ انگلش سنیں، ایسا لگے گا کہ آپ حضرات کو یہ یورپ کنٹری میں پیدا ہوئے ہیں، اور اسی طرح دیگر حضرات ہمارے جو ہیں وہ الحمدللہ بولتے ہیں۔ لیکن ایک اگلی بات عرض کروں، ایک یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے بولنا، اور ایک ہے ہر وقت بولنا، تو اس میں اپنی اردو کو ترجیح دیں جو ہماری قومی زبان ہے۔ میں جہاں پڑھاتا ہوں وہاں کے میں نے طلبہ سے پوچھا اردو دان ہے، میں نے ان سے پوچھا آپ اردو دان ہیں؟ میں تو پٹھان ہوں۔ تو آپ اردو دان ہیں، آپ ایسے کریں آپ مجھے 100 تک اردو میں گنتی سنائیں، اس لیے کہ آپ تو پلے بڑے اردو گھرانے کے اندر ہے، آپ مجھے 100 تک اردو میں گنتی سنا دیں۔ کہتے ہیں استاد صاحب ہمیں تو 100 تک اردو میں گنتی ہی نہیں آتی ہے، انگلش میں سنیں تو ہم آپ کو سنائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھائی دیکھیں اردو ہماری قومی زبان ہے، اس میں ہمیں اردو میں گنتی نہیں آتی، یہ تو بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ تو اس لیے دوبارہ عرض کر دوں، نبی علیہ السلام نے اس حدیث سے بالکل ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کی زبان سیکھنی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب دی ہے، اور حضرت زید نے آدھے مہینے سے بھی کم میں سیکھی ہے۔ تو انگلش سیکھیں، چائنیز آتی ہے وہ سیکھیں، جاپانی آتی ہے وہ سیکھیں، کوئی اس میں پابندی نہیں، اللہ کے نبی کی سیرت سے ثابت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، ہم چونکہ نبی کی سیرت سے دور ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم قریب آئیں، ہمیں دنیا کے ہر شعبے کا حل رسول اللہ کی سیرت میں ملے گا انشاءاللہ۔ اور دنیا کے کیا دین کا تو ملتا ہی ملتا ہے، دنیا کے ہر شعبے کا حل انشاءاللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ملے گا۔ بھائی اگر سارے ہی گھر کے لوگ، سارے ہی علاقے والے مولوی صاحب بن جائیں تو انجینئر کون بنے گا، ڈاکٹر کون بنے گا؟ تو اس لیے اپنے بچوں میں تقسیم بھی کرتا ہے تو کوئی اس کو ہم برا نہ کہیں، اگر سب بچے عالم بنے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی نے ایک بچے کو مولوی صاحب بنا دیا، کسی نے ایک کو ڈاکٹر بنا دیا، فوج میں ڈال دیا، ادھر کر دیا، تو اچھی بات ہے۔ شعبوں میں دیندار لوگ نہیں جائیں گے تو جو کرپٹ جائیں گے آپ کے سامنے کہ ان کے گھر پھر کہاں ہیں باہر ملکوں میں، آپ کو مجھے صاف پانی بھی نہیں، ان کے بچوں کے لیے منرل واٹر پانی آ رہا ہے، آپ کے بچوں کے لیے میرے لیے پڑھائی کا مناسب انتظام بھی نہیں، ان کے بچوں کے لیے بہترین انتظام بھی ہے، پھر یہ فرق آئے گا۔ اس لیے ہم ایسے بچے معاشرے میں تیار کریں جو ان شعبوں میں جائیں۔ آخری بات عرض کر دوں، ہمارے استاد صاحب حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ بنوری ٹاؤن کے،
جن کو ایک لسانی تنظیم نے، بدبخت تنظیم نے ان کو شہید کیا ہے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے بارے میں آتے انہوں نے اپنے بچوں سے فرمایا کہ میرے بچوں عالم نہیں بنتے ہو مت بنو، لیکن معاشرے کا اچھا انسان بنو، اچھا فرد بنو۔ جب اچھا فرد بنے گا تو پھر وہ معاشرے میں اچھائیاں پھیلائے گا۔ اگر مولوی صاحب بن کر بھی کرپٹ بنا، بیانوں پر پیسے لینا شروع کر دیے، نعتوں پر پیسے لینا شروع کر دیے، ایک ایک گھنٹے کی فیسیں طے کرنا شروع کر دیے، 40,000-50,000 روپے جو لے کر شروع کر دیے، اس وقت تو مجمع دھاڑے مار مار کر روئے گا، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا بھائی۔ تو مولوی صاحب بن کر بھی اگر کرپٹ بن رہا ہے، لوگوں کی جیبوں پر نگاہ ہے، تو پھر بھائی اس سے تو پھر اچھا وہی ہے۔ تو اس لیے ہمارے استاد جی یہ بات فرماتے تھے کہ بھائی عالم دین نہیں بنتے ہیں، نہ بنے، لیکن ایک اچھا انسان بنے جس سے قوم کو بھی فائدہ ہو اور اسلام کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو صحیح طور پر اسلامی خطوط کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعتکاف والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ دعا کے بعد تشریف رکھیں، کچھ اہم مسائل ان کے سامنے بیان کی جائیں گے، کل کی سخت شرطوں کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ والی شرطوں سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ان شرطوں کو سامنے رکھتے ہوئے اعتکاف والے پھر دعا کے بعد آ جائیں۔ الحمدللہ۔